السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع پریکٹیکل موضوع ہے جس سے ہمیں روزمرہ زندگی میں اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا، یعنی کہ جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مہذب اور مؤثر طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں یا اس ٹاک میں ایک ہم اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ تنقید کریں کیسے۔ ہم اکثر دوسروں کی غلطیاں دیکھ کر دل میں برا محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اور کبھی کبھار ہم کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن الفاظ اور لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا برا مان جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، یا پھر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم کسی کی اصلاح بھی کر سکیں اور اس کا دل بھی نہ دکھے۔ آج ہم اس کا تفصیلی نفسیاتی اور اسلامی حل پیش کریں گے۔ پہلا اصول یا پرنسپل یہ کہ نیت درست کریں۔ تنقید سے پہلے خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری انا کو تسکین ملے گی، یا اس لیے کہ اس بندے کی بہتری ہو۔ یاد رکھیں، اصلاح صرف اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب آپ کی نیت خالص ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح بخاری۔ دوسرا اصول یا پرنسپل، دوسروں کو کچھ کہنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کریں۔ کیا مجھ میں بھی یہی خامی ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا، سب سے کامیاب وہ ہے جسے اپنے عیبوں نے دوسروں کے عیب دیکھنے سے روک دیا۔ کتنی اچھی اور کتنی گہری بات۔ تیسرا اصول، تنہائی میں بات کریں۔ یاد رکھیں، تنقید کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ تنہائی میں ہو، نہ کہ سب کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے کسی کو غلط کہنا شرمندگی پیدا کرتا ہے، اصلاح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اصلاح کرتے تو نام لے کر نہیں کہتے، بلکہ یوں فرماتے، کیا ہوا کچھ لوگوں کو کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ چوتھا اصول، وقت اور انداز کا خیال رکھیں۔ اگر سامنے والا تھکا ہوا ہو یا غصے میں ہو یا شرمندہ ہو تو اس وقت بات نہ کریں۔ ایک مناسب پرسکون لمحہ منتخب کریں جب وہ بات سننے کے لیے تیار ہو۔ لہجہ نرم رکھیں، الفاظ کا انتخاب مہذب ہو اور جسمانی انداز بھی دوستانہ ہو، جسے باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ تو عملاً تنقید کیسے کی جائے؟ تو ایک سادہ اور مؤثر طریقہ جسے آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ تعریف سے آغاز کریں۔ مثلاً، میں واقعی آپ کی محنت اور لگن کی قدر کرتا ہوں۔ پھر یہ کہ تم کے بجائے میں کہہ کر بات کریں۔ تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو کہنے کے بجائے کہیں، مجھے کبھی کبھار یہ محسوس ہوتا ہے کہ۔ پھر مسئلہ واضح کریں، کردار نہیں۔ یہ نہ کہیں کہ تم ضدی ہو، بلکہ کہیں کہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ ہم سب کی بات سنی نہیں جاتی۔ پھر سب سے ضروری بات یہ کہ حل بھی تجویز کریں۔ صرف مسئلہ نہ بتائیں بلکہ اس کا حل بھی پیش کریں، یا خود ان سے پوچھیں، آپ کا کیا خیال ہے، اس کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ بات
ख़त्म होने के बाद फ़ौरन नतीजा ना मांगें, वक्त दें कि वो सोचें, समझें। चंद दिन के बाद नरमी से पूछें कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बात से आपको बुरा नहीं लगा होगा, मेरी नीयत सिर्फ बेहतरी की थी। अगर मिसाल देखी जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें सीखने को मिलता है कि आपने कभी किसी को बेइज्जत करके, झाड़ के या शर्मिंदा करके इस्लाह नहीं की। एक बद्दू ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। साहबा करम बहुत शदीद गुस्से में आ गए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मत रोको, बाद में पानी डाल देना। तुम आसानी पैदा करने वाले बनो, सख्ती करने वाले नहीं। और यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मरवी है। जब किसी इंसान पर हमला किया जाता है तो वो दिफाई हालत में चला जाता है और सीखने की सलाहियत उस वक्त बंद हो जाती है। लेकिन जब उसे इज्जत दी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है और हल की तरफ लाया जाता है तो उसका दिल बदलने लगता है। अगर हम इसको समराइज करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो खुलूस नीयत से बात करें, गुस्से में या अना से बात ना करें। तन्हाई में इस्लाह करें, सबके सामने शर्मिंदा ना करें। नर्म लहजा इस्तेमाल करें, तंज और सख्ती से गुरेज करें। मसले पर बात करें, किरदार पर हमला ना करें। हल की तरफ रहनुमाई दें, सिर्फ शिकायत न करें। सब्र मेहरबानी से साथ दें, फौरी नतीजा ना चाहें। याद रखें, तनकीद करना एक हुनर है और जब यह हुनर मोहब्बत, हमदर्दी और हिकमत के साथ इस्तेमाल हो तो फिर यह इस्लाह का दरवाज़ा बन जाता है, ना कि नफरत का। अल्लाह हमें हिकमत, नरमी और हुस्न अखलाक अता फरमाए ताकि हम न सिर्फ खुद बेहतर बने बल्कि दूसरों की बेहतरी का जरिया भी बन सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।